بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر اور فدیہ کے متعلق بہت سارے دوستوں نے سوال کیا ہے۔ محمد خالد صاحب نے اسلام آباد سے سوال کیا ہے، اسی طرح محمد عامر صاحب ہیں، انہوں نے پنڈی گھیب سے سوال کیا ہے۔ تو دیکھیں، صدقہ فطر اور جو فدیہ کی مقدار ہے وہ ہر علاقے میں مختلف ہوتی ہے۔ میں آپ کو اصول اور ضابطہ بتا دیتا ہوں، اور اس اصول اور ضابطے کی روشنی میں آپ اپنے اپنے علاقے میں جو گندم کا یا جو کا یا کھجور اور کشمش کا ریٹ ہے تو وہ معلوم کر کے اس حساب سے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ فقہائے کرام نے جو اس میں احتیاط لکھی ہے کہ گندم کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس میں 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت وہ صدقہ فطر میں ادا کر سکتا ہے، احتیاط اسی میں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کھجور کے اعتبار سے یا جو کے اعتبار سے یا کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو فقہائے کرام نے احتیاط اس میں یہ لکھی ہے کہ 4.5 کلو کے حساب سے وہ صدقہ فطر یا فدیہ ادا کریں۔ اب میں نے بہت سارے اہل علم سے رابطہ کیا ہے، تو جن اہل علم سے رابطہ ہوا تو اس وقت جو ہمارے بھائی محمد خالد صاحب نے اسلام آباد سے سوال کیا، تو راولپنڈی اسلام آباد کے بھی جو علاقے ہیں ان میں بھی ہر علاقے میں گندم جو کھجور کا ریٹ مختلف ہے، لیکن بہرحال راولپنڈی اسلام آباد کے بیشتر علاقوں میں جو قیمت ہے اس حساب سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ گندم کے اعتبار سے جو 2.25 کلو کی قیمت بنتی ہے وہ 270 روپے ہے، اور اگر ہم جو کے اعتبار سے دیکھیں تو جو کے اعتبار سے یعنی جو 4.5 کلو جو ہے اس کی قیمت بنتی ہے 590 روپے، اور کھجور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی قیمت بنتی ہے 4.5 کلو کی 2600 روپے، اور اگر کشمش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 4.5 کلو کشمش کی جو قیمت بنتی ہے وہ 3600 روپے بنتی ہے۔ تو یہ میں نے جن اہل علم سے رابطہ کیا ہے انہوں نے راولپنڈی کے جو ہے وہ چند علاقوں کا یہ ریٹ بتایا ہے۔ اسلام آباد میں 20-30 روپے کا فرق ہو سکتا ہے، اسی طرح اٹک اور پنڈی گھیب میں جو علاقے ہیں ان میں بھی کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو 2.25 کلو گندم کے حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کریں، احتیاط اسی میں ہے۔ اور جو فدیہ ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، اگر کوئی آدمی کوئی ایسا بیمار ہے کہ اسے اب بیماری سے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، یا کوئی ایسا آدمی جو بوڑھا ہے جسے فقہا شیخ فانی کہتے ہیں کہ اب زندگی بھر موت تک اسے اپنی صحت کی کوئی توقع اور امید نہیں ہے تو وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایسا آدمی اگر اپنے روزوں کا فدیہ دینا چاہے تو وہ بھی اسی حساب سے فدیہ دے گا کہ ایک روزے کا فدیہ گندم کے اعتبار سے یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے اعتبار سے ادا کرے گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ قیمت ہر علاقے میں مختلف ہو سکتی ہے، جن علاقوں میں میرا رابطہ ہوا ان میں یہ ڈیٹیل ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب یہ جو صدقہ فطر ہے، میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ گندم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہم اپنے عرف میں اور اپنے علاقوں میں جو بر صغیر ہے اس میں گندم ہی یوز کرتے ہیں، تو گندم کے اعتبار سے ہی زیادہ تر لوگ دیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ کھجور کے اعتبار سے دیں یا جو کے اعتبار سے دیں اور کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اور صدقہ فطر عید سے پہلے پہلے آپ کے لیے ادا کرنا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ابھی ادا کریں رمضان کے مہینے میں، کیونکہ صدقہ فطر کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑی حکمت ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ عید کی خوشیوں میں جو ہمارے غریب مسلمان ہیں وہ بھی شریک ہو جائیں، تو وہ اسی صورت میں شریک ہو سکتے ہیں کہ بھئی ابھی سے ان کو دیں تاکہ وہ اپنے لیے کھانے کا، کپڑوں کا، دیگر عید کی خوشیوں کے لیے اہتمام کریں۔ اگرچہ عید سے پہلے پہلے کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر ابھی ادا کر دیں تو بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے اور عید گزر جائے، عید کی نماز پڑھ لے، پھر بھی یہ صدقہ فطر یعنی پوری زندگی اس پر لازم رہے گا، اس کے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ جب بھی وہ ادا کرے گا تو وہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ صدقہ فطر کے متعلق تفصیل تھی، باقی ہر علاقے میں چونکہ ریٹ مختلف ہوتا ہے اس لیے اپنے اپنے علاقے میں گندم کا ریٹ وہ معلوم کر لیں اور اس اعتبار سے 10-20 روپے اوپر ہی دیں اور اس اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں۔